بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن خاتمہ کے کچھ اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر ہمیں مل جاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اس دنیا کے اوپر وہ چلتا پھرتا جنتی انسان ہے۔ ان میں سب سے پہلا جو سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا وہ کامل ایمان اور صحیح العقیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ پہ مکمل ایمان رکھنے والا اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح العقیدہ کا حامل ہے تو یقین جانیے اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ کل آخرت کے دن اس کو جنت ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور بے شک جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور وہ کلمہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا اور اس کی روح ہے۔ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور جنت حق ہے اور جہنم برحق ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا، اس کے اعمال جیسے بھی ہوں گے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس انسان کے بارے میں جس کا عقیدہ درست ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ والے کلمات ادا کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ دوسرا سبب ذکر الہی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے، جو ذکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا کل آخرت کے دن اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کیا جائے گا۔ اگر اس قدر ہی یہ کلمہ اہمیت کا حامل ہے، فضیلت والا ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اسے اپنی زبان کا ورد بنا لیں، اٹھتے پھرتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان سے ادا کریں، تاکہ جب ہمیں موت نصیب ہو تو ہماری زبان پہ یہی کلمہ اللہ رب العزت کی طرف سے جاری ہو جائے۔ تیسرا سبب وہ تقوی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ارشاد کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم اس حال کے اندر مرو کہ تم مسلمان ہو، مطیع و فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو، اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ویسے بھی فرمان ہے سورۃ مریم کے اندر، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جو جنت ہے اس کے وارث میرے وہ بندے بنیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے، جو متقی ہوں گے۔ اور چوتھا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا وہ سچ ہے۔ جو انسان سچ بولنے والا ہوگا وہ اس دنیا کے اندر تو کامیاب ہے ہی، اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، جو آخرت کا دن ہوگا وہ سچے لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ کس وجہ سے؟ ان کا سچ ہی ان کو کل آخرت کے دن فائدہ مند ثابت ہوگا، وہ ان کو فائدہ پہنچائے گا۔ حضرت شداد بن حاد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بادی نشین آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آیا، اسلام کو قبول کر لیا، اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کے سپرد کر دیا اور کہا، اس کی خدمت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ غزوہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ دنوں بعد ایک غزوہ ہوا
جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لونڈیاں ملی مال غنیمت کے طور پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لونڈیاں اپنے صحاب کے اندر تقسیم کر دی، اور جو نیا نیا اسلام قبول کرنے والا تھا اس کا بھی حصہ رکھ دیا، اور اس کا حصہ اس کے اصحاب کی طرف سپرد کر دیا جس کی طرف اس کو سپرد کیا گیا تھا، کیونکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سواریاں تھیں ان کو چارہ ڈالا کرتا تھا۔ جب وہ آتا ہے تو صحابہ کرام اسے اس کا حصہ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لیے دیا ہے، تیرا حصہ ہے۔ فَأَخَذَهُ، بس اس نے اپنا حصہ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے، یا کر کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسمتہ لک، یہ تیرا حصہ ہے جو تجھے دیا گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی پیروی اس لیے نہیں کی، میں آپ پہ ایمان اس لیے نہیں لے کر آیا کہ میں اس حقیر چیز کو چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور مجھے اس جگہ پہ تیر لگے۔ اس نے اپنی حلق کی طرف اشارہ کیا اور کہا مجھے اس جگہ پہ تیر لگے اور میں فوراً جنت کے اندر داخل کر دیا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنی بات کے اندر، اپنے قول کے اندر سچا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور تیری بات کو سچ کر دکھائے گا۔ تو تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، تو صحابہ کرام اس کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شہید ہو چکا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آہو، کیا یہ وہی شخص ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں یہ وہی شخص ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو اس کے حلق کے اندر تیر لگا ہوا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے کہا یہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی اس کو جنت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں گے جب ہمیں موت نصیب ہو تو ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک سبب ضرور ہو جس کی وجہ سے کل آخرت کے دن ہمیں جنت ملنا بہت ہی آسان ہو جائے۔